السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے معرفت سیریز میں ہم کلمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلمے میں ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے۔ ذاتی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارے گھر والوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس، کمپنی والوں کے پاس، سب مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی ملک ہے۔ تو ہمیں کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ کہ اللہ مالک ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے۔ اور حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت کا احساس نہیں رکھتا وہ ایمان بھی نہیں رکھتا۔ امانت کا احساس ہے تو ایمان ہے، امانت کا احساس نہیں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو امانت کا احساس نہیں رکھتا وہ ایمان بھی نہیں رکھتا۔ تو امانت کا احساس ہونا ہے۔ ہم زبان سے تو بول رہے ہیں اللہ کی امانت ہے، مگر اس کا احساس نہیں رکھ رہے ہیں۔ اب امانت کیا ہے؟ اللہ کی کئی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی امانتیں دی ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، جسم کے تمام اعضاء جوارح اللہ کی امانت ہے، یہ قلب اللہ کی امانت ہے، یہ روح اللہ کی امانت ہے، ماں باپ اللہ کی امانت ہے، بیوی بچے اللہ کی امانت ہے، کئی چیزیں اللہ کی امانت ہے۔ اب یہ امانت اللہ کی یہ احساس ہونا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو امانت کا احساس نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا۔ امانت کا احساس رکھنا ہے مطلب یہ احساس ہو کہ اللہ کی امانت ہے۔ جب یہ احساس ہو پھر اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا، یہ آنکھ کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا۔ اب ہم اگر جو گناہ کر رہے ہیں، آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، ہاتھ سے گناہ ہو رہا ہے، پیر سے گناہ ہو رہا ہے، زبان سے جو گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھیں، یہ ہماری ملک سمجھیں۔ ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، یہ میرے پاس جو ہے امانت ہے۔ ہمارے پاس جو ہے احساس نہیں ہے، اور وہ احساس نہیں رہنے کی وجہ سے بے ایمانی ہو رہی، وہ گناہ ہو رہا۔ تو یہ احساس ہوگا یہ اللہ کی امانت ہے، گناہ سے بچ جائے گا اور اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کر۔ احساس کیا ہونا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ ذاتی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ امانت کا احساس ہونا، اور امانت کا احساس ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ امانت کا احساس جو نہیں رکھتا، جو امانت کا احساس نہیں ہوتا، ایمان نہیں رکھتا۔ امانت کا احساس ہو یہ اللہ کی ملک ہے، میرے پاس جو کچھ ہے امانت ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب وہ پوجا کیا کرتے ہیں؟ ان کو معبود بنا لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے مال کی پوجا کرتے ہیں، مال کو معبود بنا لیتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نوکری کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں مخلوق کو معبود بنا لیتے ہیں، اور جو دیندار ہوتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو معبود بناتے ہیں۔ اب بیوی بچوں کی پوجا کیا ہے؟ بندہ جو ہم بیوی بچوں کو جو ہے نا معبود بنا لیتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، کیسا کرتا ہے؟ ہمیشہ ان کی فکر میں ہوتا ہے، ان کی محبت میں ہوتا ہے، ہمیشہ ان کا احساس ہوتا ہے۔ مگر یہ جو فکر اس کی ہوتی ہے، جو احساس یہ ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ خود اپنے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے کرتا ہے۔ تو اولیاء اللہ فرماتے یہ ان کی پوجا میں لگا ہوا۔ ایمان والا دیندار بندہ بھی اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، مگر یہ دنیا دار میں، یہ ایمان والے دیندار میں بڑا فرق ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے فرق کیا ہے؟
ایک جو پوجا کر رہا ہے معبود بنا لیا وہ اپنے لیے محبت کر رہا ہے, اپنے لیے جو ہے نا فکر کر رہا ہے, وہ اپنے لیے احساس کر رہا ہے. ایمان والا کیا کرتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی امانت. دیکھیں جب احساس ہو جاتا ہے امانت کا تو یہ ایمان والا بندہ کیا ہے, اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرتا ہے, اللہ کے منشا کے تحت اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بھی محبت کرتا ہے, وہ بھی فکر میں لگتا ہے, اس کو بھی بیوی کا بچوں کا خیال ہوتا ہے, احساس اس کو ہوتا ہے, فکر مند ہوتا ہے, مگر وہ کس لیے ہوتا ہے, وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے, اللہ کی محبت میں ہوتا ہے. تو دین بڑا آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین کلہ یسر, دین سارا کا سارا آسان ہے. اب فرق یہاں کیا کرنا ہے, اللہ کی امانت سمجھ کے کریں گے تو دیندار ہوں گے, ایمان والے. اللہ کی امانت نہیں سمجھیں گے, اپنی ملک سمجھیں گے تو اپنی مرضی کے تحت استعمال کریں گے, یا تو خود معبود بنیں گے یا بیوی بچوں کو معبود بنائیں گے. تو اولیاء کیا فرما رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے پوجا میں لگے ہوئے, بیوی بچوں کیسا, ہمیشہ ان کی فکر, ان سے ہی محبت, اور ہمیشہ ان کا احساس اپنے نفس کے لیے, اپنے لیے. اور ایمان والے کیا ہے, پوجا نہیں کرتے, معبود تو صرف اللہ کو بناتے ہیں, مگر وہ فکر میں احساس ان کو ہوتا ہے, یہ احساس ہوتا ہے, یہ فکر ہوتی ہے, محبت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ نے مجھے امانت دی. اب یہ امانت کی مجھے اللہ نے پوچھنے, اللہ کے پاس مجھے پوچھے, تو یہ کیا کرے گا, اللہ کی مرضی کے تحت ان کو استعمال کرے گا. تو امانت کا احساس ضروری ہے. امانت کا احساس ہوگا تو ایمان. جو بندہ امانت کا احساس نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا. تو ایمان کے لیے شرط کیا ہے, کہ ایمان کے لیے شرط یہ ہے زبان سے جو اقرار کرے دل میں تصدیق ہو. ایمان کی شرط ہم کیا سیکھے, اقرار باللسان تصدیق بالقلب. اللہ تعالیٰ مالک ہے, یہ زبان سے اقرار بھی ہو اور دل میں تصدیق بھی ہو. ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے, زبان پہ بھی ہو, دل میں تصدیق بھی ہو. دل میں ہونا کہ میرے پاس جو کچھ ہے امانت ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں مالک نہیں ہوں. دل میں یہ اترنا بات کہ اللہ ہی مالک, میرا مالک بھی اللہ ہے, میری بیوی کا بھی مالک اللہ ہے, میرے بچوں کا بھی مالک اللہ, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اب کچھ لوگوں نے کیا کیا, مال کو معبود بنا لیا. اب ان کی جو فکر ہے ہمیشہ مال کے پیچھے, ہمیشہ مال کی فکر, مال کا احساس, مال سے محبت. اب یہ دل میں رہتا ہے کہ مال کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں. اب وہ مال کی پوجا میں لگے کہ مال ہے تو سب کچھ ہے, مال کے بغیر میرا کوئی کام نہیں. تو یہ کیا, مال کی پوجا میں لگ گیا, مال کو وہ معبود بنا لیا. اب ایمان والا بھی مال رکھتا, ایمان والا بھی مال کے لیے محنت کرتا, مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے, جو دنیا دار ہوتا ہے, جو بے ایمان ہوتا ہے, وہ جو مال کماتا ہے, مال کی ہرس جس کو ہوتی ہے, مال کی لالچ, مال کی فکر میں جو محنت کرتا ہے وہ اپنے خود کے لیے, اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. اور یہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہے اللہ کی امانت ہے, مجھے اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے. تو وہ کماتا بھی ہے, محنت بھی کرتا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, بھیک نہیں مانگتا, مگر یہ مال کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرتا. اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس, اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرتا. تو ایک کیا ہے, امانت کا احساس ہے, فرق کیا ہے, صرف احساس کرنا ہے. جب احساس ہو جائے گا ہمیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس, تو ہم اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے, تو ہم ایمان والے رہیں گے. اب احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے, اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھے, بیوی بچوں کا اپنے آپ کو مال کا مالک سمجھے, تو اپنی مرضی چلائیں. اپنی مرضی کیا ہے, دنیا ہے, اللہ کی مرضی دین ہے. دیندار اور دنیا دار کا فرق یہی ہے. دیندار کیا ہے, اللہ کی امانت سمجھتا ہے, اللہ کی امانت کا احساس سے ہوتا ہے, وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور جو دنیا دار ہوتا ہے, جو خواہش مند ہوتا ہے, وہ مال کو, بیوی بچوں کو معبود بنا لیتا ہے, یا اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے, یا اپنے آپ کو ان کا مالک سمجھتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, اپنی مرضی کے تحت استعمال کرتا ہے. اپنی مرضی کے تحت جب استعمال کرتا ہے تو یہ امانت کا احساس اسے نہیں ہوتا. تو امانت کا جو احساس رکھتا ہے وہ ایمان والا ہے. ایمان والا کیا ہے, امانت کا اس کو احساس ہوتا ہے. جو امانت کا احساس نہیں رکھتا وہ ایمان بھی نہیں رکھتا. تو امانت کا احساس ہونا ہے, یہ دل میں تصدیق ہونا کہ جو کچھ میرے پاس اللہ کی امانت. ہم زبان سے تو پورا اللہ مالک ہے, مگر ہماری جو حرکتیں ہیں, یہ بات, یہ دلیل پیش کر رہی ہے, ہماری حرکتیں, ہم جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں, یہ دلیل پیش کر رہی ہے کہ ہمارے دل میں وہ بات نہیں اتری. ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ہمارے پاس احساس نہیں ہے کہ اللہ کی امانت. ہم زبان سے جو چاہے بول دے رہے ہیں, کان سے جو چاہے جو وہ سن لے رہے ہیں, آنکھ سے جو چاہے دیکھ لے رہے ہیں, ہاتھ سے ہاتھا پائی کر دے رہے ہیں, پیروں سے جو چاہے کر لے رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ ہم اس کو اپنی ملک سمجھے, ہم اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھے, ہم یہ جسم کو اپنا مالک سمجھے. مالک سمجھنے کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہا, اپنے آپ کو. جب ہمارے پاس یہ احساس ہو جائے گا, کلمے کی تعلیم جو آ رہی ہے ہمیں, کہ میرے پاس جو کچھ ہے, ہماری بیسک تعلیم آ رہی
کہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے. گھر یہ اللہ کی امانت ہے, یہ پراپرٹی اللہ کی امانت ہے, بیوی بچے اللہ کی امانت ہے, ماں باپ اللہ کی امانت ہے. یہ امانت کا احساس ہونا. اب یہ احساس کب ہوگا؟ یہ جو ہم کلمہ سیکھ رہے ہیں وہ کلمے کو سمجھنا ہے. ہم کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کلمے کو ہم زبان سے اقرار کر لیے, اقرار کر کے سمجھ رہے ہیں ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. اب یہ کلمے کو ہم نے جو زبان سے اقرار کیا وہ دل میں تصدیق کرنا ہے. اب دل میں تصدیق کرنے کے لیے اس کلمے کی سمجھ بوجھ ہونا. ایمان کہاں تھا؟ قلب میں آتا. اب یہ قلب میں بات اتارنے کے لیے جو زبان سے اقرار کرے دل میں تصدیق ہونا. کیونکہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں تصدیق ہونے کے لیے تحقیق شرط ہے. تحقیق ہونا کیا؟ تحقیق ہونا کہ لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہونا کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے, اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے. یہ تحقیق ہونا. تحقیق کیا ہے؟ یہ جانتا پن, یعنی اس کی انفارمیشن, اس کا نالج ہونا. نالج جب علم آئے گا, علم لا الہ الا اللہ جب آ جائے گا, تحقیق ہوگی, جانتا پن ہوگا. وہ جانتا پن پھر جب دل میں اترے گا تو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ مالک ہے. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر لیے, سمجھ رہے ہیں ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. اس کو اقرار بھی کرنا ہے. جو اقرار کرے ہم کلمہ بچپنے میں, اب اس کی فہم حاصل کرنا ہے. اس کی فہم حاصل کرنا ہے. کیا حاصل کرنا ہے؟ کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت. ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے ہمیں امانت دیا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں, کسی کا کچھ بھی نہیں, کوئی مخلوق مالک نہیں. اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک, ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا. اب یہ احساس ہونا. تو کیا ہے, کوئی اولیاء اللہ کیا فرمانے, کوئی جو ہے نا بیوی بچوں کو پوجا کرنے لگ گیا, معبود بنا لیا. کوئی نوکری کو, کوئی جو ہے نا مال کی محبت معبود بنا لیا. اب یہ کیوں ہوا؟ امانت کا احساس نہیں ہے. امانت نہیں سمجھے, اللہ کی اپنی سمجھے. ہمارے پاس آ گیا تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے میں مالک ہوں, میرے پاس پیسہ آ گیا, پراپرٹیز آ گئے, بس میں مالک ہوں, میں اپنی مرضی کے تحت استعمال کروں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. یہ احساس ہونا ہے. احساس ہوگا تو ایمان والے. احساس نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اپنی ملک سمجھیں گے, اپنی مرضی کے تحت استعمال کریں گے, اپنے آپ کو معبود ہونے کا اعلان کر دیں گے. اور جب خبر مر جائیں گے, مرتے کیا ہے؟ سوالات کیا ہے؟ ایمانی سوالات ہے. من ربو کا بتا تیرا رب کون. اب یہاں جو دل میں تصدیق کر لیا کہ اللہ میرا مالک ہے, میرا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے, یہاں جو تصدیق کر لیا یہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے, وہ وہاں پر جواب دے سکے کہ میرا جو رب ہے, میرا جو پالنے والا ہے, میری جو پرورش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سوا کوئی پرورش کرنا. اب جو دل میں تصدیق نہیں کرا, جو اپنے آپ کو معبود بنا لیا, لوگوں کو معبود بنا لیا, مال کو معبود بنا لیا, وہاں پر وہی جواب دے گا. کیونکہ وہاں خبر کے جو سوالات ہیں وہ دل سے ہونے, قلب سے ہونے, قلب سے ہونے. اب قلب میں یہ ہے کہ مال سے میں پل رہا ہوں, دوستوں سے میں پل رہا ہوں, رشتے داروں سے میں پل رہا ہوں, میں اپنے آپ سے پل رہا ہوں, اپنی صلاحیتوں سے پڑھ رہا ہوں, تو وہاں پر وہی جواب دے گا. تو یہ ہم جو کلمہ سیکھ رہے ہیں اپنے خبر کے کتنے سوالات ہیں؟ 3 سوالات ہیں. 3 سوالات کی تیاری کے لیے یہ زندگی جو مختصر اللہ تعالیٰ نے دی ہے, وہ زندگی میں 3 سوالات کی تیاری کر کے جانا ہے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان سیکھنا ہے ہمیں. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, فرمانبردار ہے اللہ تعالیٰ. ہم مسلمان گھرانے میں بے شک پیدا ہوئے, مگر ہمیں کلمے کو سیکھنا ہے. ہم صرف کلمے کا اقرار کرے مسلمان ہو گئے. اب مسلمان سے ہمیں مومن بننا ہے. اب وہ مومن بننے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان والے بننے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. دل میں تصدیق ہونا, لا الہ الا اللہ کا علم بھی ہونا, لا الہ الا اللہ کا عمل بھی ہونا. یہ ایمان جب آئے گا تو امانت کا احساس بھی ہوگا. اب امانتیں کہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے کئی امانتیں دی ہے. یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے, یہ کان اللہ کی امانت ہے, یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے, زبان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب ایک زبان کی امانت لے, اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے. اب زبان سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے جو چاہے جو ہم بکتے ہیں, اللہ کی امانت ہے. ابھی کیوں ہو رہا؟ زبان سے جو چاہے بک دے رہے ہیں, زبان سے ناشکری میں لگے ہوئے, زبان سے جو ہے نا بے ادبی کرتے, زبان سے ماں باپ کو جو چاہے کہہ دیتے, زبان سے بھائیوں کو بہنوں کو جو چاہے کہہ دیتے, زبان سے جو ہے نا اپنی دکان میں جو کام کرنے والے جو ہمارے نیچے ان کو جو چاہے کہہ دیتے, زبان سے جو ہے نا اولاد کو, بیوی کو جو چاہے کہتے. اب یہ تمام جو کام ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زبان کو اپنی ملک سمجھا. یہ اللہ کی امانت نہیں سمجھے ہم. یہ زبان اللہ کی امانت ہے. کئی ساری امانتیں ہم زبان کو سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ. ہم مالک نہیں ہے زبان کے, ہم اپنی مرضی سے تحت استعمال نہیں کرتے.
یہ اللہ کی منشا کے تحت، اللہ کے قانون کے تحت اس کو استعمال کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے. اب وہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو اللہ امانت کا احساس ہوگا، امانت کا احساس ہوگا تو یہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. اب امانت کا احساس نہیں ہے ہمیں، جب امانت کا احساس جو رکھتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے، امانت کا احساس نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. ایمان نکل گیا مطلب امانت کا احساس نہیں ہے دل میں، ایمان ہے مطلب امانت کا احساس ہے. اب جو چاہے جب بول رہے ہیں مطلب دل سے ایمان نکل گیا، امانت کا احساس نہیں ہے ہمیں، ہم جو چاہے کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو جو چاہے کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں کر رہے ہیں مگر ہم ناشکری کر رہے ہیں زبان سے. کھانے میں ناشکری، اپنی تقدیر پہ ناشکری، آفسوں میں دکانوں میں ناشکری. یہ ناشکری، یہ بے صبری، یہ بے چینی جو ہم زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہوا کہ اللہ کی امانت ہے. زبان سے جو چاہے بولتے رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، جو ہے نا کفر کلام کر رہے ہیں، شرک بگ رہے ہیں، تمام جو برائیاں کر رہے ہیں زبان سے جو کر رہے ہیں. اب یہ احساس نہیں ہوا، کوئی اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ امانت کا احساس نہیں ہے. کوئی اولیاء اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، جو چاہے اولیاء اللہ کو جو بک دے رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں ان کو جو چاہے بک دے رہے ہیں. اب یہ کیا امانت کا احساس نہ ہو؟ یہ بے ایمانی کی دلیل ہے. اللہ کے رسول کے خلاف بول رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو اولیاء اللہ ان کے خلاف بول دے رہے ہیں، ماں باپ کو نہیں بخش رہے، ماں باپ کو جو چاہے بول دے رہے ہیں، بڑے بھائیوں کا، بڑے بہنوں کا، چھوٹے بھائیوں کا، چھوٹے بہنوں کا لحاظ نہیں ہے، جو چاہے بک دے رہے ہیں. آفس میں جو نیچے کام کرنے والے ہیں ساتھی جو چاہے، کیوں؟ اب یہ امانت کا احساس نہیں. امانت سمجھیں گے تو امانت ادا کریں گے اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ کی امانت سمجھیں گے تو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. اب یہ کیا مالک بن کے بیٹھا ہے، جسم کو اپنا مالک سمجھ رہا ہے، زبان کو اپنا مالک سمجھ رہا ہے. زبان اللہ کی امانت ہے، نہیں احساس نہیں ہے. آفسوں میں دکانوں میں جو نیچے والے ہیں ان کو جو چاہے بک دے رہے، کیوں؟ یہ مجبور ہے، میں جو چاہے کہتا ہوں، مالک بن کے بیٹھ گیا، معبود بن گیا، معبود بننے کا اعلان کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ ہمیں احساس ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. ہمارے پاس احساس نہیں رہنے کی وجہ سے ہم زبان سے جو چاہے کہہ رہے ہیں. ہم ماں باپ کو جو چاہے برا بھلا کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو جو برا بھلا کر رہے ہیں، دوستوں کو برا بھلا کہہ دے رہے ہیں، کسی کے پیچھے برا بھلا کہہ دے رہے ہیں، آفس والوں کے پیچھے برا بھلا کریں، گھر والوں کے پیچھے برا بھلا کریں. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے دل میں نہیں اتری بات کہ یہ اللہ کی امانت ہے. ہم جب تک امانت کا احساس نہیں رکھیں گے، ہمارے سے یہ جو گناہ ہے زبان سے ہوتے رہے. امانت کا احساس ہے، دل میں تصدیق ہونا کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہ دل میں تصدیق ہونا، میرا مالک تمام مخلوق کا مالک ہے، دل میں تصدیق ہونا. جب تصدیق ہوگا تو تصدیق کے تحت پھر عمل بھی ہوگا کہ یہ جو بھی ہے اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی امانت ہے. یہ تو زبان کو ہم سمجھ رہے ہیں. اور حدیث میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت جسم کے تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کر زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے، حدیث ہے، کیا کہتے ہیں کہ زبان سے کہ تو اگر درست رہے گا تو ہم سب دوزخ سے بچ جائیں گے، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے. صبح کے وقت تمام جو ہے نا اعضاء، جو باڈی کے پارٹ سے زبان سے کہہ رہے ہیں، زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اگر درست رہے گی تو ہم سب جو ہے نا دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے. اگر تو درست نہ ہو یعنی بگڑ جائے تو ہم سب جو ہے نا دوزخ میں چلے جائیں گے. تو یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ زبان کی درستگی ضروری ہے. زبان اگر بگڑ گئی تو زبان کے بگڑنے سے کیا ہوگا؟ اعضاء جوارح جو کہہ رہے ہیں، حدیث حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زبان اگر بگڑ گئی، درست نہ ہو تو ہم سب جو ہے نا دوزخ کی آگ میں چلے جائیں گے، دوزخ کا جو ہے نا مزہ چکی. زبان اگر درست رہے گی تو زبان کو کہا جا رہا ہے، زبان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تمام لوگ، تمام جو اعضاء ہے باڈی پارٹ سے زبان سے کہہ رہے ہیں تو درست رہے تو ہم درست، ورنہ تو بگڑ گئے تو ہم سب جو ہے نا دوزخ میں چلے. تو زبان کی امانت کا احساس ہونا، یہ اللہ کی ملک ہے میرے پاس، ہم اپنی مرضی کے تحت استعمال نہیں کرتے، اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے. اللہ کی مرضی کے تحت کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا وہ کہنا ہے، جب اللہ نے حکم دیا رک جاؤ، رک جانا ہے. تو یہ اللہ کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا وہ کامیابی پا گیا، جو خاموش رہا وہ فلاح پا گیا. کامیابی خاموشی میں. ہم زبان سے کیا جو چاہے بک دیتے، جو چاہے اپنی مرضی. اب جو چاہے بکنے کی
بکنا یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم جو ہے نا مالک بن کے بیٹھ گئے. مالک صرف اللہ ہے, زبان سے تو بول رہے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, ہاں بھائی اللہ بھی مالک ہے, مگر کیا ہے ہماری حرکتیں یہ بات کی دلیل دے رہی ہے ہمارے دل میں اللہ مالک ہی نہیں اترا. دل میں اتارنا ہے. اب یہ دل میں اترا جو اتار لیے وہ یہ زبان سے اس کا عمل سے سمجھ میں آتا, یہ عمل اس کا بتائے گا کہ یہ عمل زبان کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے. تو جو خاموش رہا وہ فلاح پا گیا. ہم کیا کرتے, زبان سے جو چاہے بکتے, بڑ 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 کرتے, جو چاہے ہم بولتے نہیں میرے کو عادت ہے. اب یہ عادت تھی, بچپن کی عادت تھی, اب یہ بدلنا ہے. خاموش اختیار کرنا ہے. جب حکم دیا گیا جب بولنا ہے, جب خاموش رہنے کا حکم دیا خاموش رہنا ہے. تو خاموش میں فلاح ہے, خاموشی میں کامیابی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی حکمت ہے. خاموشی کو حکمت کیا ہے, حکمت کہا گیا. حکمت سے خاموشی کا حکمت فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کئی خزانوں میں سے اللہ فرماتے ہیں خزانہ ہے, ایک دولت ہے جس کو حکمت مل گئی, ایک بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی مل گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی دولت مل گئی. تو خاموش کب رہے گا, ہمیں جب احساس ہوگا کہ اللہ کی امانت ہے تو اللہ ہر لمحہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. زبان کو جب حکم ہوا جب ہی کہیں گے, ورنہ کیا ہوگا, امانت کا احساس نہیں ہوگا تو غیبتوں میں لگ جائیں گے, جھوٹ میں لگ جائیں گے, چغل خوری میں لگ جائیں گے, گالی گلوچ میں لگ جائیں گے. تمام بڑے بڑے برے برے کام جتنے بھی ہیں ان تمام برے برے کاموں میں ہم لڑائی جھگڑے میں لگ جائیں گے. کیوں, امانت کا احساس نہیں. امانت کا احساس ہوگا, دل میں تصدیق ہوگی اللہ کی امانت ہے, جو کچھ میرے پاس ہے میرا کچھ بھی نہیں, سب اللہ کا ہے, اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے. خاموشی بھی رہے گی. اور جب بندہ بولے گا تو اللہ کی مرضی کے تحت بولا, جب بولے گا تو اللہ کے لیے بولے گا, محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. تو یہ امانت کا احساس ہمیں ہونا ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 148. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اعلانیہ کسی کی برائی بیان کرے. اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن مجید میں ہمیں ہمارے لیے پیغام دے رہے ہیں. اب وہ میسج کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اعلانیہ کسی کی برائی بیان کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی اعلانیہ کسی کی برائی نہ بیان کرے. ہم کیا کرتے, سامنے بھی بیان کرتے تھے برائی, لوگوں میں بھی برائی بیان کرتے, کسی کی پیچھے بھی برائی. ہمارا 24 آورس کام یہی, زبان میں یا سوشل میڈیا کے تھرو, آڈیوز کے تھرو یا ویڈیوز کے تھرو, یا ملاقات جب ہوتی ہے کاموں کے بعد فونوں پر, یہ کیا ہے ہم اعلانیہ جو ہے نا برائی میں لگے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی اعلانیہ کسی کی برائی بیان. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اللہ کے پاس ناپسندیدہ عمل ہے. اور حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بار بار لڑائی کرتا ہے, بار بار بلا وجہ لڑائی کر رہا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے. کون, جو بے فضول بغیر کسی وجہ کے لڑ رہا. اب یہ زبان سے جو ہم کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے, گالی گلوچ, غیبت, چغلی, کسی جو چاہے جس کو بول دے رہے ہیں, لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمارا کام ہی کیا ہے, روز کا لڑائی ہے, گھروں میں لڑائی, آفسوں میں لڑائی. کیا ہے یہ, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسندیدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے. کون, جو بلا کسی وجہ کے بار بار لڑتا ہے. تو کیوں لڑ رہا ہے. اب امانت کا احساس نہیں ہے. امانت کا احساس جب ہو جائے گا کہ جو کچھ ہے میرے پاس اللہ کی امانت ہے, تو امانت کو ادا کرنے والا بنے گا. امانت کا احساس ہونا ہے. یہ اللہ نے ہمیں امانت دی, ہم مالک نہیں ہے, ذاتی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کا جو مالک ہے صرف اور صرف, سب کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے. جب واپس لے لیں گے, جب موت آئے گی تو جب کچھ نہیں کر سکتے. ابھی موقع ہے, اب زبان سے ہم جو کچھ بول رہے ہیں, ہم سیکھے کلمہ لا الہ الا اللہ جو سیکھ رہے, تعلیمات آ رہی ہے منشا یوٹیوب چینل پر اور صراط المستقیم فیس بک چینل پر, توحید سیریز پہ کلمے کو سمجھایا گیا ہے کہ امانت کا احساس کیسا کرے, ہم امانت کو کیسے ادا کریں اللہ کی مرضی کے تحت. تو وہاں پر کلمے کو سمجھایا گیا ہے, لا الہ الا اللہ کو سمجھایا گیا کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے, ہم جو کیا ہے فقیر ہے. اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے, ہم کیا ہے محتاج ہے. وہاں پر کلمے میں آسان الفاظ میں سمجھایا گیا منشا یوٹیوب چینل پر. تو یہ ہمیں احساس ہونا ہے. وہ احساس کے لیے علم دین ضروری ہے. کلمے کو سمجھنے کے لیے علم دین ہونا.
دیندار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں وہ اولیاء اللہ، کیونکہ انبیاء کی وراثت درہم دینار نہیں ہوتی، ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم دین ہوتی ہے. تو وہ علم دین کا جو فیضان اولیاء اللہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، وہ فیضان ہمیں بھی لینا ہے. جب وہ فیضان حاصل کریں گے تو یہ امانت کا احساس ہوگا. وہ فیضان کیا ہے؟ وہ دین کی سمجھ بوجھ ہے. وہ دین کی سمجھ بوجھ میں کیا آ جائے گا؟ دین کی سمجھ بوجھ سب کچھ آ جائے گا. اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی پہچان بھی ہو جائے گی، اپنے آپ کی پہچان بھی ہو جائے گی، شیطان کی پہچان بھی ہو جائے گی، دنیا کی پہچان بھی ہو جائے گی، اپنے آنے کا مقصد بھی ہو جائے گا. اور شرط کیا ہے؟ علم دین ضروری ہے. علم دین کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. دین حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے. ہم بول رہے ہیں بیٹھے بیٹھے سب ہونا، بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا. اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں میں اس کے لیے آسانیاں دیتا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اعلانیہ کسی کی برائی بیان کرے. اعلانیہ برائی کرنا میں پسند نہیں کرتا، ہاں کسی کی برائی بیان کرے، مگر ہاں جس پر ظلم ہوا ہو اور معذور ہو اور اللہ سننے والا اور جاننے والا. اللہ تعالیٰ کنڈیشن رکھے جس پر ظلم ہوا ہو، ظالم نے ظلم کیا اور معذور ہوا اور اللہ سننے والا جانا، تو یہ کنڈیشن نہیں. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی اعلانیہ کسی کی برائی بیان کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت ہو رہی تھی تو ایک غار میں رکے. اب وہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر جاتے ہیں، جا کے جو ہے نا معائنہ کرتے ہیں. دیکھیں تو کہیں وہاں پر سوراخ ہے. آپ نے اپنا امامہ شریف جو ہے نا اپنے امام شریف سے کرتے سے تمام کے تمام سوراخ بند کر دیے. اس میں سے ایک سوراخ بچ گیا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے پیر کو اس سوراخ کے پاس رکھا. پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تشریف لائیے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھکے ہوئے تھے. آپ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مبارک ذان ہے وہ مبارک ہے، اس پر اپنے جسم کے سر مبارک کو جو ہے نا آپ نے رکھ کر آرام فرمایا. اب جب آپ نے آرام فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیر مبارک تھا، جس سوراخ پر آپ کا پیر مبارک تھا وہاں پر ایک سانپ آ گیا، ایک ہزدہ آ گیا. اب وہ ہزدہ آ کر آپ کو ڈس رہا ہے، سانپ جو ہے نا آ کر ڈس رہا ہے. اب ایسا اتنا ڈس رہا ہے مگر آپ اتنا ڈسنے کے باوجود بھی خاموش رہے. دیکھو امانت کا احساس کیسا ہے. اتنی تکلیف ہونے کے بعد اب سانپ ڈس رہا ہے. سانپ ڈسنے کے بعد کتنی تکلیف ہوتی. ہم جو ہے نا ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، حالانکہ ہم راحت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون میں رکھا، اتنا سکون ہونے کے باوجود بھی ہم بے چین ہو جاتے. اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان اپنی اللہ کی امانت کا احساس جو ہے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں. حالانکہ پیر پر سانپ جو ہے نا ڈس رہا ہے مگر آپ برداشت پہ برداشت کر رہے ہیں. اب کئی دیر ہو گئی، اب وہ سانپ ڈس رہا ہے، آپ اتنا برداشت کرے کہ برداشت اتنی ہو گئی کہ آپ کے آنکھ مبارک سے جو ہے نا آنسو جاری ہو گئے. اتنا آنسو جاری ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیدار ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو بکر کیوں پریشان ہو، کس بات پر پریشان ہو؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ایمان افرو جواب ہے تاریخ میں لکھا گیا ہے. آپ نے اتنی تکلیف کے باوجود، حالانکہ سانپ ڈس رہا ہے، اتنے آنسو جاری ہے، تکلیف پوری برداشت کرے، اف نہیں بولے، برداشت پہ برداشت کرے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. آپ کا یہ جواب تھا. اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اب ہمیں کوئی ایمرجنسی گھر میں آ جائے، کہیں آگ لگ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ فوری یہاں سے نکلو کہیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی صاحب کیسے خیریت ہے، ہم خیر خیریت کی بات نہیں کریں گے. ہمارا ایک ہی جو ہے نا ہماری ایک ہی بات ہوگی، ہم کہیں گے بھائی یہاں پر فوری نکلنا ہے کیونکہ مسئلہ ہو گیا، آگ لگ گئی. مطلب جہاں پر تکلیف کی بات ہوتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ادب و ادب نہیں دیکھتے ہم، ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے بعد اشرف ہے. آپ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے، آپ کے پاس امانت کا احساس دیکھیے، زبان کی امانت کا احساس دیکھیے. آپ اتنی تکلیف میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان. آپ ایسے الفاظ یوز کریں یار، ایسا ادب آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایسے محبت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے. آپ نے فوری یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے صاحب نے ڈس لیا. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, مجھے صاحب نے ڈس لیا. تو یہ ادب صحابہ کا تھا. یہ زبان کی جو امانت ہے وہ امانت کا احساس تھا. تو امانت جو امانت کا احساس رکھتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے. جس کے پاس امانت کا احساس نہیں ہے اس کے پاس ایمان. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24-28. فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نصیحت کرو. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو نصیحت کریں, کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کی, اس نے بڑی سرکشی کی ہے. تو اس کو دعوت دو, لا الہ الا اللہ کی دعوت دو, اس کو نصیحت کرو. پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے دعا کوٹ کر رہے ہیں قرآن. موسیٰ نے کہا علیہ السلام, اے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے. اب آپ جو ہے نا زبان سے کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ جا کے دعوت دینا ہے, اللہ کا حکم آ گیا, مگر آپ کی عاجزی دیکھیں. آپ نے زبان کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کیا. آپ دعا کیا کر رہے ہیں, اے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے. آمین. ہم بھی دعا کریں, اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے, ہمارا بھی سینہ کھول دے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں. آئے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. پھر دعا کیا کر رہے ہیں آپ کی عاجزی دے گے, اے اللہ میرا سینہ بھی کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. جو کام تو نے دیا ہے مولا میرے لیے آسان کر. اب آپ کا ایمان دے گے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ مولا تو ہی مالک ہے, میرے تمام پریشانیاں تو ہی دور کر سکتا, میرے تمام کام آسان تو ہی کر سکتا, مولا تیرے سوا کوئی مالک نہیں. اب یہ ایمانی ثبوت دے رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب تھی, اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا. اللہ اور فرما رہے ہیں, اے اللہ میرے لیے آسان کر دے, میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے. اب میری زبان کی گرہ کھول دے مولا کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, کہ میں لوگوں کو آسانی سے تیرے پیغام کو پہنچا سکوں, لوگوں تک تیری بات آسانی سے ان کو سمجھا سکوں. تو میری گرہ کھول دے زبان کی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں ہمارے پاس دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے. یہ اللہ کی ملک ہمارے پاس ہے, جو کچھ اللہ کی امانت ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو امانت کا احساس ہو, امانت کو ادا کرنا اللہ کی مرضی کے تحت. امانت کو ادا کرنا کون کرے گا, ایمان والا ہی امانت کو ادا کرے گا. تو پہلے امانت کا احساس ہو. یہ زبان کو اللہ کی ملک سمجھے, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے, یہ کان یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے, یہ تمام جسم کے اعضاء جوار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ احساس ہو. تو کلمے کو سیکھنا ہے. کلمے میں کیا سیکھ رہے, لا الہ الا اللہ میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت. یہ امانت کا احساس ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 176, 177, 178. یہ جو اس آیت کا شان نزول کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ولی تھا, اس کا نام بلم بورا. اب موسیٰ علیہ السلام کے امت کا وہ ولی تھا, اور وہ ایسا ولی تھا جب ہاتھ اٹھاتا اس کی دعا قبول آتی. وہ صاحب کرامت تھا, اللہ کی پہچان رکھنے والا تھا, عبادت گزار تھا, عابد تھا. مگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور نافرمانی کی جو سزا ہوئی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہوں. اب وہ نافرمانی اس نے کیا کی, موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا, وہ صاحب کرامت تھا, جب دعا کرتا قبول ہو جاتی. اب ہوا کیا, موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ لشکر کے ساتھ, ایک باغی لشکر ہے اس پر حملہ کرنے والے تھے. اب جو باغی لشکر کے لوگ تھے, جو بادشاہ تھے, وہ ساروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بلم بہورا کے پاس جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا کام کرنے کے لیے ان کو کہیں گے. اب وہ کیا کیے, بلم بہورا کے پاس گئے اور کہا کہ بلم بہورا ہمیں ہمارے لشکر پر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے حملہ کرنا ہے, مگر ہم یہ نہیں چاہتے آپ ان کے خلاف بدعا کریں, اللہ کے رسول ہے. اب یہ لوگ بادشاہ لوگ کیا کر رہے ہیں, حکم یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کریں. اب پہلے تو اس نے انکار کر دیا بلم بہورا نے, مگر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نا پیسوں کی, مال کی, دولت کی لالچ دی. اب وہ جو بلم بہورا تھا وہ مال کی, پیسوں کی لالچ میں آ گیا. اب وہ لالچ میں آ کے کیا کیا, اب اس نے ڈیسائیڈ کیا اب دیکھو اللہ کے رسول کے خلاف
اب مال آ گیا, مال کی محبت, مال کو معبود بنا کے بیٹھی. معبود اللہ تعالیٰ ہے, حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے, مال حاجت روا نہیں ہے, پیسہ حاجت روا نہیں ہے. اب اس نے کیا کیا, مال کی خواہش میں آ گیا, مال کو معبود بنا لیا. اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ دیے تھے اس کو. موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی ہے, دعا مانگتا قبول ہو جاتی, مگر وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا. اب انہوں نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا بددعا کریں. اب وہ بددعا اس نے کی, بددعا کرنے کی کوشش کی, مگر جب باہر گدھے سے نکلا تو گدھے کے ساتھ اپنے خنجر کے ساتھ جب نکلا, اب وہ جب دعا کر رہا ہے, بددعا کر رہا ہے, مگر وہ جو بددعا ہے, جو کلام وہ کر رہا ہے, اس کی قوم کے خلاف ہی نہیں کر رہا. اب اس کے جو پیچھے لوگ تھے پریشان ہو گئے کہ یہ ہم اسے پیسے دیے, مال دیے, ہر چیز دیے, مگر یہ ہمارے خلاف ہی بول رہا ہے, ہمارے خلاف ہی بددعا کر رہا ہے. پوچھنے پر بدلہ مورا کہتا ہے کہ میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں مگر میرے سے نکل کچھ اور رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا اس کو. اب وہ عذاب اللہ کے رسول کے خلاف گیا. اب وہ عذاب کیا ہوا, اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرمائے, اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجوں کو بلند کر دیتے, مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اگر چاہتے تو اس کے جو درجات ہیں اس کو بلند کرتے, مگر وہ جو ہے نا دنیا کی طرف مائل ہوگا. دنیا کیا ہے, اللہ کی ناراضگی دنیا ہے, اللہ کی نافرمانی دنیا ہے, اللہ کا جو پسند نہیں دنیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے کہ میرے محبوبوں کے خلاف جائے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے, ان کے خلاف, آپ کے خلاف جو ہے نا یہ بددعا کر. اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا کی طرف مائل ہو گیا, میرے جو مجھ سے جو کلام کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ ہے, ان کے خلاف چلا, ان کے خلاف جا رہا, مجھے پسند نہیں, میرے محبوبوں سے دشمنی, میرے سے دشمنی ہے. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ یہاں پر کوٹ کر, اب ہمارے بھی نصیحت ہے, ہم زبان کو دیکھو کیا کیا بول رہے ہیں اولیاء اللہ کے خلاف, کیا کیا بول رہے ہیں ہم انبیاء علیہ السلام کے خلاف, کتنی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں, کتنی ہم بے صبری کا جو نا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم اگر چاہتے تو اس کے درجات کو بلند کرتے, جو نشانیاں دکھائی تھی, جو آیتوں سے اس کے درجوں کو بلند کرتے, مگر وہ دنیا کی طرف مائل ہوگا. تو بات کیا ہے, جو دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب یہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا, اللہ تعالیٰ بولے میں چاہتا تو اس کے درجات کو بلند کرتا, مگر اس نے کیا حرکت کی, وہ دنیا کی طرف چلا گیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا. اب وہ خواہشوں کی پیروی میں کرنے لگا. تو اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر اس پر سختی کرو جب بھی ہانپتا ہے, یا اس کو یوں ہی چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مثال کتے کی سی ہے. اب وہ جب بددعا کرا ایک بار, دو بار, تیسری بار کرنے کا, تو اس کی جو زبان تھی باہر آ گئی, جس طرح کتے کی باہر آ جاتی نا, اسی طرح اس کی زبان باہر آ گئی. تو یہ اس کی جو ہے نا حرکتیں کیوں ہوئی, زبان کو اللہ کی امانت نہیں سمجھا, اپنی مرضی سے استعمال کرا تو وہ امانت کا احساس نکل گیا دل میں, ایمان نکل گیا دل میں. دنیا کی محبت آ گئی, یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی, یا تو اللہ کی مرضی ہوگی یا اپنی مرضی ہوگی. اب وہ اپنی مرضی کے تحت گیا, اپنی مرضی سے کیا کیا, یہ مال کو قبول کر لیا اور اللہ کے رسول کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کیا. امانت کا احساس تھا, خالی احساس کرنا تھا اس کو, امانت کا جب احساس نکل جاتا تو یہ کام ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ہم چاہتے تو اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں, مگر وہ کیا کیا, دنیا کی طرف مائل ہو گیا, خواہشوں کی پیروی کرنے لگا. تو ہم بھی دیکھیے, ہمارے لیے بھی کہیں عبرتیں اس میں, نصیحتیں, کیا ہم بھی دنیا کی طرف مائل تو نہیں, یا ہمارے کام اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے. ہم یہ سبق لے, قرآن سے سبق لے, یہ قرآنی واقعہ ہے بلّہ بغرا. تو وہ اس کی زبان جو ہے نا کتے کی طرف باہر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی مثال کیا ہے, کتے کی سی ہے, اگر اس کو اس پر سختی کرو جب بھی ہانپتا ہے, یا اس کو یوں ہی چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹ لیا. ابھی سب کے لیے جو بھی اللہ کی نشانیوں کو جو ہے نا جھٹلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائیں یہ سب کے لیے, ان سب کے لیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. ہماری آیتیں کیا ہے, نشانیوں کو. تو اے پیغمبر یہ قصہ ان لوگوں سے بیان کر دو, شاید وہ غور و فکر کرے. ہے بھی آپ ان لوگوں سے سب سے بیان کر دیجیے قصہ, شاید یہ غور و فکر کرے. تو ہمیں یہاں غور و فکر کرنا ہے کہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہونا ہے, دین کی طرف مائل ہونا. اپنی مرضی کے تحت زندگی نہیں گزارنا, اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے. زبان اللہ کی امانت احساس ہو, زبان کو اللہ کی امانت کے تحت استعمال کرنا ہے, اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے, اپنی مرضی کے تحت استعمال نہیں کرنا ہے. دیکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال کیا ہی بری ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اب بلّہ بغرا نے اپنے آپ پہ ظلم کیا, اللہ کی امانت نے سمجھا, احساس نکل گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت کیا ہے, جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال کیا ہی بری.
اب یہ بری مثال ہے آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ وہ اپنے ہی کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے. اب یہ اللہ کی امانت کو اپنی سمجھ رہے ہیں اور ہم اپنی مرضی کے استعمال کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر رہے ہیں, یہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہے, ہم جو ہے اپنی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو ہم اپنے آپ پہ ظلم کریں گے. امانت کا احساس ہوگا تو دل میں ایمان ہوگا, ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا دوست ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا کہنے سے زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, بولنے والے بھی سننے والے بھی عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. مولا حاضری کو ہماری قبول فرما, جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہے مولا کوتاہیاں ہو گئی مولا درگزر فرما مولا اپنی پناہ میں رکھ. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.